السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، دو سٹوریز پر بات کریں گے۔ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے گھروں پر رات کو چھاپے مارے گئے ہیں اور چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ حق اور سچ کی آواز آپ تک اسی طرح سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا بہت زبردست پیغام آیا ہے اور انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور حکومت کو کہا ہے، جو وزیر بیان دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہمارے پولیس کے اتنے لوگوں کو شیل لگے، اتنے لوگوں کو گولیاں لگی تحریک لبیک کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی لوگ اس سانحہ میں ملوث نہیں ہیں، سول کپڑوں میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کا میڈیا پر ذکر کیا ہے تو ہمارے لوگوں کا بھی آپ میڈیا پر ذکر کرتے۔ یہ بھی قوم کے بچے ہیں اور آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اداروں کے وزیر اعظم ہیں اور تحریک لبیک کے لوگوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، تو آپ کو حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے تھی۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے وہ ویڈیو سنواتا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محمد شفیق امینی، رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان و سربراہ مذاکراتی کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے اور ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ظلم بالائے ظلم کر رہے ہیں، جس کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اور ساتھ میں پھر کہہ رہے کہ ہمارے 580 ہمارے پولیس والے زخمی ہیں، ہمارے شہداء ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کا ہمیں بھی دکھ ہے۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو اکثریت زخمی ہیں یہ آپ ہی کے لوگوں نے زخمی کی ہیں، جو کہ سول کپڑوں میں آئے تھے اور وہ صرف انتشار کے لیے آئے تھے، کیونکہ تحریک کا یہی مقصد ہی نہیں ہے، تحریک کا یہی پیغام ہی نہیں ہے، تحریک کا یہ چیز جو ہے نا، تحریک کے خون میں شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا۔ پچھلے دھرنے میں بھی ہم نے شہریار افریدی کے سامنے ہم نے یہ رکھا اور انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی شیخو پورہ وغیرہ میں، وہ تحریک کے لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ تھے، اور ہم نے ان کو پھر نادرا کے ذریعے ان کے جو ہے نا وہ تمام کے تمام اس کی تحقیقات کی ہے۔ تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اس طرح کی، جب آپ ہمارے اوپر ہمارے کارکنوں پر گولیاں برسا رہے تھے تو ظاہری بات ہے پھر اس عمل کا تو رد عمل ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح ان کا ذکر کرنا، وہ بھی ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کی دکھ میں درد میں شریک ہیں، لیکن کیا آپ صرف ان پولیس والوں کے وزیر ہیں؟ یہ جو قوم کے بچوں کو آپ نے، ہزاروں بچوں کو آپ نے معذور کیا اور ان کی ٹانگیں توڑوائی، ان کی آنکھیں نکالیں اور ان کو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ربڑ کی گولیاں قریب سے ماری جن سے وہ شہید ہو گئے، جو آپ نے سیدھی گولیاں ماری بزرگوں پر، جس میں 80 سالہ بزرگ شامل، جس میں نوجوان لوگ شامل، ان کا تو آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ کم از کم اس کا بھی میڈیا میں ذکر کرتے کہ ہم نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ایک ایسے بندوں پر جو کہ خالصتاً دینی اور شرعی مسئلے کے لیے میدان میں تھے۔ چلو جیسا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وقت آنے والا ہے، قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچے اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ و رسول کے سامنے سرخرو ہے اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے۔ ہم نے شہداء دیے، ہم نے بڑے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور مزید بھی برداشت کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے، لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ تعالی اسی پر ضرور وہ مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا اور اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول۔
جی ناظرین، آپ نے باتیں سن لی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی، بہت زبردست بولا ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا بہت جلد، جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہماری تحریک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو شخصی نظریے ہوتے ہیں، جو پارٹیاں شخصی نظریے کے ساتھ چلتی ہیں، یہ بہت زیادہ ٹائم تک نہیں چلتی، آخر ان کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، تو اس بھٹو کا یعنی کہ ذاتی نظریہ تھا اور بھٹو کے نام پر وہ چلتی رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ غیر مقبول ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کی جو پارٹی تھی مسلم لیگ نون، وہ بھی ایک شخص کا شخصی نظریہ تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے، اور ابھی انہوں نے جو ظلم اور فسادیت کا بازار گرم کیا ہے، تو یقیناً اگلے الیکشن میں اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اگر 100% تھی پہلے، تو اب 20% رہ جائے گی۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ شخصی نظریہ نہیں ہے، وہ نظریہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا نظریہ ہے۔ اس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، رہتی دنیا تک یہ نظریہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ پہلے بابا جی خادم رضوی صاحب تھے، اب ان کے بیٹے سعد رضوی ہیں، وقت کے ساتھ وہ بھی چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حکومت چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لے، گولیاں مارے، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرے، ان کی جائیدادیں تباہ کرے، بلڈنگیں تباہ کرے، لیکن یہ جو نظریہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ شخصی نظریہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا نظریہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بے شک حکومت جتنی مرضی کوششیں کر لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن یہ ہمیشہ اپنے مشن میں ناکام و نامراد رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آخر تک چلتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تحریک لبیک کا نظریہ اسی طرح یہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح جنگیں لگتی تھی پرانے دور میں، تو جنگ کا جو سپہ سالار ہوتا تھا، پھر ایک علمدار ہوتا تھا جس کو جھنڈا دیا جاتا تھا، پھر اگر وہ جنگ میں شہید ہو جاتا تو جھنڈا کوئی اور اٹھا لیتا تھا، اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہوتا تو جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح وہ جنگ کے آخر تک جھنڈا کسی نہ کسی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اسی طرح تحریک لبیک کا جو جھنڈا ہے وہ انشاءاللہ در نسل چلتا رہے گا، اور یہ مشن اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاہ تاج جو شوگر مل ہے منڈی بہاؤالدین کی، یہ مرزائیوں قادیانیوں کی مل ہے۔ نعیم چٹھا صاحب نے کھل کر ان کے خلاف کمپین چلائی تھی، اور ابھی وہ جیل میں ہیں، ایک کیس میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بتایا اور سنا یہی جا رہا ہے کہ ان کا اصل قصور یہی ہے، ایک تو وہ تحریک لبیک کے کارکن ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ شاہ تاج شوگر مل کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی مل ہے، یہاں گنا دینا اور یہاں سے چینی خریدنا تحریک لبیک اور ختم نبوت کے ساتھ غداری ہے، اس لیے اس مل کو کوئی بھی گنا نہ دے اور نہ ہی اس سے کوئی شوگر لے۔ اس لیے قادیانی لابی یہی چاہتی ہے کہ نعیم چٹھا صاحب جیل میں ہی رہے۔ ناظرین، ثانیہ مرید کے کو 2 مہینے ہونے کو ہیں، لیکن پنجاب میں ظلم اور فسادیت کا جو دورہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ جو ظلم کی رات ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے اوپر شکنجہ دن ب دن سخت کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک پنجاب میں اسی طرح پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، اور یہ ایسی روایت ڈال رہے ہیں کہ یہ ان کو خود کو بعد میں پتہ لگ جائے گا۔ ناظرین، تحریک لبیک کے سابق پی پی 27 کے صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار تھے، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں پی پی 27 سے صوبائی اسمبلی میں حصہ لیا تھا، صوفی راجہ افضل ملانی کے گھر پر رات کو پولیس نے چھاپا مارا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے
ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ شیروں کی طرح کھڑے ہیں اور یہ ان کی بیوی ہے، اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیونکہ راجہ افضل صاحب نہ ہی کوئی کرپشن انہوں نے کی ہے، نہ ہی کوئی چوری کی ہے، نہ ہی کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، اور نہ ہی ملکی خزانے لوٹے ہیں۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں اور یہ ان کی بیوی ہے، اس لیے ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ باپردہ خواتین کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر پاکستان میں یہ روایت پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ روایتیں مسلم لیگ نون ڈال رہی ہے اور پاکستان میں ایک نئی روایات کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، جس کی آگ ان کے اپنے آشیانے کو بھی لپیٹ میں انشاءاللہ لے لے گی، اور آنے والے دنوں میں اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے اوپر۔ مریم نواز حکومت جو کام کر رہی ہے، ان کے نتائج بہت بھیانک نکل سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی مثالیں نہیں تھی، اور پولیس کے ذاتی استعمال کے لیے کسی نے بھی استعمال اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے، اور انہوں نے تحریک لبیک کو کچلنے کے لیے پولیس کو فل اختیارات دے دیے ہیں۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں، قاری اعجاز امیر تحریک لبیک پنڈ دادن خان کے گھر بھی پولیس نے چھاپا مارا اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی، مگر کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی، کیونکہ امیر صاحب گھر پر نہیں تھے بلکہ کسی محفوظ مقام پر پہلے سے چلے گئے تھے۔ یہ ظلم اور فسادیت کی داستانیں یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور یہ تاریخ بھی لکھ رہی ہے۔ آپ نئی آنے والی نسلوں میں ایک انتقام کا لاوا بھر رہی ہیں۔ یہ میں مریم نواز کو کہہ رہا ہوں، آپ نئی نسل کو ایک نئے راستے پر لگانا چاہتی ہیں۔ یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے جس طرف آپ لوگوں کو لے جانا چاہتی ہیں، یہ تکبر کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لے گا، ٹھیک ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت برا نکلے گا۔ ناظرین، اگلی خبر ہے، جہلم سے صدام حسین کے گھر پر بھی پولیس نے چھاپا مارا، ان کے گھر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور گھر کے سامان کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی، اور کچھ چیزیں اٹھا کر بھی سنائے پولیس لے گئی ہے، مگر وہاں پر بھی کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی، کیونکہ وہاں پر بھی وہ موجود نہیں تھے، پہلے سے کہیں نکل گئے تھے، ان کو خفیہ طور پر اطلاع مل چکی تھی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اہل سنت کے سرکردہ رہنما مبلغ عالم دین ہیں، انہوں نے ثانیہ مرید کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمزور انسان تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، مگر ایک عدالت تو لگنے والی ہے، جس دن ایک ایک ذرے کا، ایک ایک ظلم کا، ایک ایک جبر کا، ایک ایک فسادیت کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ جس طرح بابا جی کہتے تھے نا، صرف آنکھ بند ہونے دی دیری ہے، لگ پتہ جائے گا۔ تمہیں اپنے ہر ایک عمل کا حساب آخرت میں پیش کرنا پڑے گا، اور اس دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دن ایک ایک نعمت کا بھی حساب ہوگا اور ہر ایک ظلم کا بھی حساب ہوگا۔ آج تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آج تمہارے ہاتھوں میں ناجائز دنیاوی طاقتیں ہیں۔ یہ دنیاوی طاقتیں جو ہیں یہی تو بندے کو ظالم بناتی ہیں۔ جو حجاج بن یوسف کو ظالم بنایا، اس نے فرعون کو بنایا، نمرود کو بنایا،
وہی طاقتیں اب تمہارے پاس ہیں، تو تم بھی وقت کے فرعون بنے ہوئے ہو، یہ مسلم لیگ نون والے اور پنجاب حکومت والے، جن کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، وہ طاقتیں جن کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، آج تمہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ٹوکنے والا ہے، لیکن وہ حساب کا وقت بھی قریب ہے جس دن تمہیں ہر حساب کا، ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ہر جبر کا حساب دینا پڑے گا، ہر زخمی کا، ہر شہید کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور جو کاروائیاں تم نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کی، ان کا حساب بھی تمہیں انشاءاللہ ضرور اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی دینا پڑے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔